اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، کہ جسم سے بنایا ہے، ایک روح سے بنایا ہے۔ جسم کو کیونکہ مٹی سے بنایا ہے تو اس کی ضروریات کی ساری چیزوں کو مٹی میں رکھا ہے۔ جو کھانا ہم کھاتے ہیں، جو کپڑے ہم پہنتے ہیں، جن مکانوں میں ہم رہتے ہیں، یہ سب مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ ہماری ضروریات کی ہر چیز کو اللہ نے مٹی میں رکھا ہے۔ روح اللہ کا امر ہے، یہ آسمان سے آئی ہے تو اس کی خوراک بھی آسمانوں پر ہے، زمین میں نہیں۔ اوہو، مجھے تو ایسا لگا جیسے کسی نے سینے پر ایک دھکا لگایا ہے۔ زندگی کے وہ 10 سال جو میں نے شوبز میں گزارے تھے اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے، وہ ایک دم میری آنکھوں کے سامنے ایک فلم کی طرح گھوم گئے کہ میں کہاں سکون تلاش کر رہا تھا۔ تو مولانا نے فرمایا کہ اگر تمہیں سونے کے ایک محل میں بند کر دوں، 4 دن کھانا نہ دوں تو کیا کرو گے؟ میں نے کہا جی میں کہوں گا یہ سونے کا محل مجھ سے لے لو، مجھے 2 روٹی دے دو۔ تو فرمانے لگے بس تم اپنی روح کے ساتھ یہی کر رہے ہو، تم نے اس کو سونے کے محل میں بند کر رکھا ہے، اس کو اس کی خوراک نہیں دیتے۔ میں نے کہا مولانا اس روح کی خوراک کیا ہے؟ تو فرمایا اللہ کا حکم، قرآن، حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہ سب آسمانوں سے آئی ہے، اس کا زمین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب تک اس کو یہ نہیں دو گے، یہ یاد رکھنا دل کے سکون، چین، اطمینان کا تعلق روح سے ہے، جسم سے نہیں ہے۔ اف میرے دوستو، مجھے تو ایسا لگا یہ کیا میں نے اپنی زندگی کے 30-31 سال کہاں گزار دی۔ تو میں نے کہا مولانا پھر میں کیا کروں؟ تو فرمانے لگے اس روح کو اس کی غذا کھلاؤ۔ اور پھر مولانا نے قرآن کی آیت پڑھی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ مجھ سے فرمانے لگے دیکھو اللہ رب العزت کا یہ چیلنج ہے مال والوں کو، دولت والوں کو، شہرت والوں کو، نام والوں کو، زمین والوں کو، دنیا کے فرعونوں کو، نمرودوں کو، قارونوں کو، حامان کو، وزیروں کو، امیروں کو، جاگیرداروں کو، ٹھیکیداروں کو، اللہ کا یہ چیلنج ہے کہ اگر تم لوگوں کو بھی دل کا سکون، چین، اطمینان چاہیے تو جب تک مجھ سے یاری نہیں کرو گے یہ سکون، چین، اطمینان تم کو نہیں ملے گا۔ ہاں میرے دوست، میں بالکل ٹوٹ کے اندر سے، میرے آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اب میرا رونا نہ رکے، میں اتنا بے چین۔ پھر مولانا نے مجھے کہا کہ چلو مجھے تم اپنا ٹیلی فون نمبر دو۔ پھر مولانا میرے ساتھ مسلسل ان ٹچ رہے، آج دن تک اس شفیق انسان کا مجھ سے تعلق ہے۔ اسی لیے میں دوستوں کو یہ اکثر کہتا ہوں کہ جو ایک احسان آپ لوگ اپنی جانوں پر سب سے بڑا کر سکتے ہیں، وہ کسی نہ کسی مخلص اللہ والے سے تعلق جوڑ لیجئے، انشاءاللہ العزیز اللہ چاہے گا تو زندگی سے گناہوں کی جو ایک نحوست ہے یہ نکلتی جائے گی، فرما برداری آہستہ آہستہ آتی جائے گی۔ ایک اس چیز کی کوشش ضرور کریے گا، کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ میرے دوستو، یہ میری بات ذرا تھوڑی عجیب ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ ایک بوتل ہے، اس میں پانی ہے، یہاں پڑی ہے، تو میں آپ سے کہتا ہوں بھائی مجھے ذرا یہ بوتل دینا یار، آپ مجھے یہ بوتل دے دیتے ہیں۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ مجھے بوتل نہیں چاہیے، اس بوتل میں جو چیز موجود ہے وہ چاہیے۔ مجھے بوتل نہیں چاہیے، اس میں جو پانی موجود ہے وہ چاہیے۔ اسی بوتل میں اگر مٹی بھر کے رکھ دیں گے تو یہ بوتل ٹکے بھر کی بھی نہیں رہے گی، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ اس میں کوئی غلاظت بھر دیں تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، بلکہ کہیں گے اٹھا کے باہر پھینکو، یہ خالی ہو گئی، یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ اس کی جتنی بھی قیمت ہے نا اس چیز سے ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ اس میں شہد بھر دو تو یہ پانی اگر یہ
$1 کی ہے پانی کی، اس میں شہد بھر دیں گے، اوہو اب تو زیادہ قیمتی چیز اندر آ گئی، زیادہ قیمتی چیز اندر آ گئی، اب یہ بوتل $5 کی ہو گئی۔ یہ تو وہی پلاسٹک کی بوتل تھی، کیا ہوا اس کے ساتھ؟ یہ کیا ہوا؟ یہ قیمتی کیسے ہو گئی کہ اب خریدنے والے اس کے لیے $5 دینے کو تیار ہیں۔ ہاں، اس کے اندر شہد بھی نکال دو، ارے اس کے اندر میں میری کوئی بہن اس میں اپنی جولری رکھ دے اور اس کو بند کر دے، تو اب یہ بوتل $5 کی نہیں ہے، بلکہ اب اس کی قیمت $5000 ہو گئی ہے۔ حالانکہ یہ تو وہی پلاسٹک کی بوتل ہے بھائی۔ نہیں جنید صاحب، عقل استعمال کریں، کیا کر رہے ہیں آپ تو بوتل کو دیکھ رہے ہیں، بوتل کو نہیں دیکھنا، اس کے جو اندر ہے وہ دیکھنا ہے۔ اللہ رب العزت بھی بندے کو نہیں دیکھتے، بندے کے جو اندر ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ ہاں، میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو نظام آپ کے ساتھ چل رہا ہے اللہ بھی وہی نظام چلا رہے ہیں، اللہ نے وہی نظام آپ کو دیا ہے تاکہ ہم اللہ کی منشا کو سمجھ سکیں۔ ہاں، وہی نظام اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ میرا بندہ اس بات کو سمجھ سکے۔ میاں بیوی ہے، بیوی کے دل میں شوہر کی محبت ہے تو شوہر کے ہاں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور بیوی اگر دل میں شوہر سے نفرت رکھتی ہے تو شوہر کے ہاں قیمت اس کی گر جائے گی، اور یہی وائس ورثہ ہے۔ ہاں، وہی تو وہی بیوی ہے۔ نہیں جمیل صاحب، کیوں تم لوگوں میں کیوں جھگڑا ہو رہا ہے؟ تو تم سے بہت پیار کرتی تھی یار، پیار کرتی تھی، اب نہیں کرتی، اب نفرت کرتی ہے مجھ سے، کیا ہوا؟ اندر بدل گیا، تو باہر سے تو وہی ہے وہ۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آ کر لوگوں کی اندر کی مایا پر محنت کرتے تھے اور یہ سمجھاتے تھے، اے اللہ کے بندو، باہر کے بن جانے سے اللہ کے ہاں تمہاری قیمت نہیں بڑھے گی، تمہارے اندر کے بننے سے اللہ کے ہاں تمہاری قیمت بنے گی۔ کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے پوری کی پوری کائنات کو تو تمہارے لیے بنایا، تمہیں اپنے لیے بنایا۔ ہاں، یہ پیسہ مجھے سرو کرنے کے لیے ہے، میں پیسے کو سرو کرنے کے لیے نہیں ہوں۔ یہ گھر مجھے آرام دینے کے لیے ہے، میں اس کے لیے کھجل ہونے کے لیے نہیں ہوں۔ یہ کپڑے مجھے سکون دینے کے لیے ہیں، میں ان کے لیے بے آرام ہونے کے لیے نہیں ہوں۔ یہ سورج چاند ستارے مجھے سکون دینے کے لیے ہیں، میں ان کے لیے نہیں ہوں۔ یہ جنت جہنم اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، ملائکہ کو تھوڑی بٹھانا ہے اس کے اندر، کو اللہ نے اپنے لیے تھوڑی بنائی ہے، انسان کے لیے بنائی ہے۔ پورا کائنات کا نظام اللہ نے ایک ایک چیز کو جو وجود دیا ہے تو انسان کے لیے دیا ہے، اور انسان کو اپنے لیے بنایا ہے۔ ہاں، اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں